بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بائیڈن کے خلاف مواخذے کی کارروائی، ریپبلکنز نے انٹرنیشنل ڈیلنگز کے ثبوت پیش کیے۔ عراق میں صف ماتم، آگ سانحے میں مرنے والوں کی تدفین، وزیر اعظم نے کی متاثرین سے ملاقات۔ ناگورنو کاراباخ سے 70,000 لوگ آرمینیا فرار، بحران حل کرنے کے لیے فریقوں کی میٹنگ۔ اسرائیلی سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایرانی منصوبہ ناکام، 5 فلسطینی گرفتار، تل ابیب نے کیا دعویٰ۔ اسرائیلی شرپسندوں نے 6 عربوں کو ہلاک کر دیا، فلسطینی ورکرز کے لیے غازہ کراسنگ کھول دی گئی۔ رشیا کے حامی لیڈر سلوواکیہ الیکشنز جیت سکتے ہیں، نیٹو میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ سر مڑاتے ہی اولے پڑے، پاکستان میں اینٹی کرپشن ادارے نے نواز شریف کے خلاف 4 کیسز کھول دیے۔ بی جے پی نے بھدوری کو دیا انعام، راجستھان الیکشنز کیمپین کی ذمہ داری سونپی گئی، ہیٹ سپیچ معاملہ مراعات کمیٹی سے رجوع۔ الیکشن کمیشن جمعے سے راجستھان اور تلنگانہ کا دورہ کرے گا، چناؤ تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ عراق کے نینوا صوبے میں آگ سانحے میں مرنے والوں کی تدفین جاری ہے۔ منگل کی رات ایک شادی کی تقریب کے دوران فنکشن ہال میں یہ بھیانک آگ لگی تھی، جس میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ سانحہ نینوا کے ہمدانیہ شہر میں پیش آیا، جسے قراقوش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عیسائی آبادی والا شہر ہے۔ مرنے والوں میں دلہا اور دلہن بھی شامل ہے۔ جمعرات کو سینکڑوں لوگ آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے ہمدانیہ کی کیتھولک چرچ میں جمع ہوئے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے تحقیقات کا حکم دیا ہے اور انہیں آگ لگنے کے مقام کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ چہارشنبے کو بھی کئی لوگوں کو دفن کیا گیا تھا۔ جنازوں میں شریک لوگ کالا لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر سکتہ طاری تھا۔ یہ لوگ منگل کو خوشیاں منا رہے تھے اور آج اپنے پیاروں کو دفن کر رہے ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ کے بارے میں سرکاری طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ عہدیداروں نے کم سے کم 113 لوگوں کے مرنے کی تصدیق کی ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں 9 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فنکشن ہال کے مالکوں کے خلاف بھی وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے کئی کہانیاں سنائی ہیں۔ اس حادثے میں بچ جانے والی فتین یوسف نے بتایا کہ پورے شہر میں غم کا ماحول ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کرفیو لگا ہوا ہے۔ فتین نے کہا کہ ان کے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب کسی شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ جب بھی اس کی شادی ہوگی وہ اس طرح کی شادی نہیں کرے گا بلکہ چرچ میں شادی کرے گا۔ مریم قدیر نامی ایک متاثرہ عورت نے بتایا کہ یہ شادی جہنم ثابت ہوئی۔ مریم نے اس سانحے میں اپنی بیٹی رانا یعقوب اور 3 نواسوں کو کھویا ہے۔ ان میں سب سے چھوٹا نواسا 8 مہینے کا تھا۔ زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ فنکشن ہال میں مناسب انتظامات نہیں تھے، کہیں بھی فائر ایکسٹنگوشر نظر نہیں آ رہا تھا، باہر نکلنے کے راستے بھی نہیں تھے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کا مرکز ناگورنو کاراباخ کے خود ساختہ لیڈر سیموئل شمینیان نے 1 جنوری سے تمام سرکاری ادارے ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا۔ ناگورنو کاراباخ پر لمبے عرصے سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ اس علاقے پر دنیا
آذربائیجان کے حق کو تسلیم کرتی ہے، لیکن وہاں پر زیادہ تر آرمینیائی نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ حال ہی میں وہاں پر ہتھیاروں کے ایک ڈپو میں آگ لگنے سے یا دھماکے سے 20 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد سے ہزاروں لوگ ناگورنو کاراباخ کو چھوڑ کر آرمینیا فرار ہو گئے اور زبردست تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس دوران آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پیشینیان نے کہا کہ آنے والے کچھ دنوں میں ناگورنو کاراباخ میں کوئی آرمینیائی نہیں بچے گا۔ ریفیوجیوں کے سیلاب سے آرمینیا میں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے۔ آرمینیا کی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے 10 بلین ڈرامز الاٹ کیے ہیں، جو وہاں کی کرنسی ہے۔ آذربائیجان کے ایک رکن پارلیمنٹ نے اس دوران کہا ہے کہ مغربی ملک اس معاملے میں آذربائیجان کے ساتھ ہیں۔ رشیا نے کہا ہے کہ ناگورنو کاراباخ سے آرمینیائی نسل کے لوگوں کو فرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کریملن کے ترجمہ ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ جو لوگ ناگورنو کاراباخ چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر حالات اور انتظامات کرنا چاہیے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ ناگورنو کاراباخ اور آذربائیجان کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے، جس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 70,000 آرمینیائی ناگورنو کاراباخ سے فرار ہوئے ہیں۔ اس علاقے پر کنٹرول کے لیے کئی بار آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ اور خود آذربائیجان اور آرمینیا 1991 سے پہلے USSR کا حصہ تھے، لیکن USSR ڈیزالو ہونے کے بعد جب یہ ملک الگ بنے آرمینیا اور آذربائیجان، ناگورنو کاراباخ کے بارے میں دونوں ملکوں کے بیچ میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ تو اسرائیل نے فلسطینی ورکرز کے لیے غازہ کراسنگ پھر سے کھول دی ہے۔ کچھ دن پہلے تناؤ اور جھڑپوں کے درمیان اس کراسنگ کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ غزہ کے لوگوں کے لیے باہر نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ فلسطینی معاملات سے متعلق اسرائیلی ادارے نے کہا کہ جمعرات کی صبح سے ورکرز کے لیے کراسنگ کھولی گئی۔ فلسطینی عہدیداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ اسرائیل نے غزہ کے 18,500 فلسطینیوں کو ورک پرمٹ جاری کیا ہے۔ غزہ میں کوئی 23 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں۔ غزہ 2007 سے ناکہ بندی کا شکار ہے اور غزہ ایک کھلی جیل بن گیا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی چیز اسرائیل کی مرضی کے بغیر آ جا نہیں سکتی۔ اکثر غزہ کی فلسطینی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ 13 ستمبر کو ایسی ایک جھڑپ میں 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ اسرائیل نے سینئر سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایران کے ایک منصوبے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں 5 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے کٹر سیکیورٹی منسٹر نے یہ بات بتائی۔ شین بیٹ سیکیورٹی سروس کے عہدیداروں نے کہا کہ ایران کے سیکیورٹی عہدیدار جارڈن سے فلسطینیوں کو بھرتی کر رہے تھے تاکہ اسرائیلی سیاستدانوں کو نشانہ بنا سکیں۔ ان ایرانیوں کا منصوبہ تھا کہ نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر اور دوسروں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ایتمار بن گویر بنجامن نتنیاہو حکومت کا ایک کٹر وزیر ہے، جس نے کئی بار مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا تھا اور تناؤ پیدا کیا تھا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے اس ایرانی منصوبے کے بارے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے مشن اور ایرانی حکومت نے اس الزام پر اب تک کوئی ری ایکشن نہیں لیا ہے۔ اسرائیل کے عرب علاقوں میں 6 عربوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، جن میں ایک ہی خاندان کے 5 ارکان شامل ہیں۔ اسرائیلی عہدیدار اس واقعے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ چہارشنبے کی صبح نقاب پوش بندوق برداروں نے حیفا میں کام پر جانے والے ایک فلسطینی کو حملہ کر کے ہلاک کر دیا۔ اس شخص کی پہچان 50 سالہ عاطف ابو کلیم کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک ہی خاندان کے 5 ارکان کو عرب آبادی والے ٹاؤن بسما تبون میں ایک گھر میں گھس کر گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا۔ مرنے والوں میں 3 مرد اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ پولیس چیف نے سیکیورٹی منسٹر بن گویر کے ساتھ مقام کا دورہ کیا۔ فلسطینی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ تل ابیب کی حکومت جان بوجھ کر عربوں کی حفاظت کے معاملے کو نظر انداز کر رہی ہے اور مجرموں کو کھلی چھوٹ دے رہی ہے۔ سلواکیہ کے الیکشنز میں رشیا کے حامی ایک لیڈر کی کامیابی کے آثار ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نیٹو کے لیے ایک فکر کی بات ہے اور نیٹو ملکوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ سلواکیہ میں محض 4 سال میں ملک کے 5ویں وزیر اعظم کو چنا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ رشیا کے ہمدرد رابرٹ فیکو کی اپوزیشن پارٹی الیکشنز میں آگے چل رہی ہے۔ مغربی دنیا ان خبروں کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ پچھلے سال فروری میں یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد سلواکیہ کیف کا
ایک مضبوط اتحادی بن کر ابھرا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد ملتی ہے۔ سلوواکیہ پہلا ملک تھا جس نے یوکرین کو ہوائی مدد پہنچائی۔ اس نے یوکرین کے ہزاروں ریفیوجیوں کا استقبال کیا، لیکن اگر فیکو کی حکومت بنتی ہے تو یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے رشیا کے تعلق سے اپنی ہمدردی کو کبھی نہیں چھپایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یوکرین کے نازیوں اور فاشسٹوں نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کو یوکرین پر حملے کے لیے اکسایا ہے۔ فیکو نے سلوواکیہ کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کیف کو ہتھیار دینا بند کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو سلوواکیہ یوکرین کو ہتھیار نہیں بھیجے گا۔ وہ یوکرین کے نیٹو میں شامل ہونے کے بھی خلاف ہیں۔ فیکو اس سے پہلے 2006 اور 2010 کے بیچ اور پھر 2012 سے 2018 کے درمیان سلوواکیہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ انہیں ایک جرنلسٹ اور اس کی منگیتر کے قتل کے بعد بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں کی وجہ سے دباؤ میں مارچ 2018 میں استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ بعض ریپبلکن لیڈرز نے الزام لگایا کہ ان کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کی طرف سے کی گئی بعض انٹرنیشنل بزنس ڈیلنگز میں بائیڈن بھی شامل ہیں۔ ایوان کی نگراں کمیٹی میں یہ کارروائی ہوئی۔ اس بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔ معلوم ہوا کہ ریپبلکن ارکان نے اس معاملے میں بعض ثبوت پیش کیے۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، ایسا ہی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ نواز شریف نے پاکستان لوٹنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی اینٹی کرپشن ادارے نے ان کے خلاف کم سے کم 4 کیسز دوبارہ کھول دیے ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب شہباز شریف نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو نواز شریف پاکستان لوٹیں گے۔ وہ 4 سال سے برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے 31 اکتوبر کو پاکستان آنے اور پارٹی کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2019 میں میڈیکل گراؤنڈز پر وہ برطانیہ گئے تھے۔ اس سے پہلے انہیں بعض کیسز میں قصوروار پایا گیا تھا۔ وہ جیل میں بھی تھے اور میڈیکل بنیادوں پر انہیں ملک سے باہر جانے کی ایک عدالت نے اجازت دی تھی، تب سے وہ وہیں ہیں۔ ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان بھی سائفر کیس میں جیل میں ہیں۔ اس سے پہلے انہیں توشہ خانہ کیس میں سزا دی گئی تھی، لیکن فی الحال اس سزا کو سسپینڈ کیا گیا ہے، لیکن سائفر کیس میں وہ جیل ہیں۔ اس دوران پاکستان کے جو کارگزار وزیر اعظم ہے کاکڑ، انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا اہم رول ہوتا ہے۔ وہ ایک میڈیا ادارے سے بات چیت کر رہے تھے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ پارلیمنٹ میں بی ایس پی کے رکن دانش علی کے خلاف بی جے پی ایم پی رمیش بھدوری کی طرف سے فرقہ وارانہ فقرے کسے جانے کے معاملے کو مراعات کمیٹی یا پریویلیجز کمیٹی سے رجوع کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے پر ایک تنازع پیدا ہوا ہے اور بی جے پی پر کارروائی کے لیے دباؤ ہے۔ اس قدم سے کچھ گھنٹے پہلے ہی بھدوری کو پارٹی نے ایک اہم ذمہ داری دی ہے۔ وہ راجستھان میں جہاں الیکشنز ہونے والے ہیں بی جے پی کے الیکشن کیمپین کی قیادت کریں گے۔ اس طرح بھانا متی کا پٹارا کھل گیا ہے۔ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ انہیں نفرت پھیلانے کے لیے انعام دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں پچھلے ہفتے چندرائن 3 کی کامیابی پر بحث کے دوران بھدوری نے بہوجن سماج پارٹی کے دانش علی کے خلاف یہ ریمارکس کیے تھے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے اسپیکر اوم برلا سے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ برلا نے بھدوری سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنا رویہ دہرائیں گے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، لیکن اب بی جے پی ایم پی نشیکانت دوبے نے اس معاملے کو مراعات کمیٹی سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس کے لیے اسپیکر کا شکریہ ادا کیا۔ الیکشن کمیشن جمعے سے راجستھان کا 3 دن کا دورہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ تلنگانہ کا دورہ کرے گا۔ وہ ان ریاستوں میں الیکشنز کی تیاریوں کا جائزہ لے گا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار، الیکشن کمشنرز انوپ چندر پانڈے اور ارون گوئل جے پور میں جمعے سے سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن پولیس، انکم ٹیکس، ایکسائز، ٹرانسپورٹ، کمرشل ٹیکس، ریلویز ڈپارٹمنٹ اور ایئرپورٹ کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگز کرے گا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن تلنگانہ کا دورہ کرے گا اور تلنگانہ میں بھی سیاسی پارٹیوں اور سرکاری عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرے گا اور الیکشنز کی تیاریوں کا جائزہ لے گا۔ امید کی جا رہی کہ دسمبر میں تلنگانہ میں اور راجستھان میں اور 3 دوسری ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز ہوں گے۔ ان الیکشنز کو 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے سیمی فائنل کی حیثیت حاصل ہے اور ان الیکشن کے نتیجوں میں یہ رجحان نظر آئے گا کہ 2024 میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔
ایک ایسے وقت جب انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے، انڈیا کی فورن انٹیلیجنس ایجنسی راک کے سابق چیفز اور آئی پی ایس عہدیداروں نے، جنہوں نے ایجنسی میں کام کیا ہے، کہا کہ جب تک الزامات ثابت نہیں ہوتے یہ الزامات سیاسی نوعیت کے ہوں گے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا کی زمین پر ایک خالصتانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت میں انڈین ایجنٹس کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ تناؤ پیدا ہوا ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف کئی قدم اٹھائے ہیں۔ انڈیا نے کینیڈین سٹیزنز کے لیے ویزے بھی روک دیے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب پر بھی اس کا اثر دکھ رہا ہے اور پنجاب میں این آئی اے نے زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے۔ ایک دن پہلے پنجاب اور 5 دوسری ریاستوں میں این آئی اے نے کریک ڈاؤن کیا تھا۔ یہ کریک ڈاؤن خالصتان اور کرمنل سنڈیکیٹ کے گٹجوڑ کے بارے میں کیا گیا تھا اور کئی جگہ 50 سے زیادہ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے ہتھیار، گولہ بارود اور دوسرا سامان اور چیزیں ضبط کی گئی تھیں۔ سابق را چیفز اور عہدیداروں نے کہا کہ ایک جیو پولیٹیکل تنازع کی وجہ سے سفارتکاروں کو ہٹانا ایک عام سی بات ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس اس طرح کے الزامات کے بارے میں کچھ ثبوت ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ متعلقہ حکومت سے رجوع کرے اور مشکوک عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرے۔ جب تک قصور ثابت نہیں ہوتا یہ الزامات محض الزامات رہیں گے اور عالمی سیاست کا اور کسی خاص پارٹی کے بیانیے کا حصہ رہیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بائیڈن کے خلاف مواخذے کی کارروائی، ریپبلکنز نے انٹرنیشنل ڈیلنگز کے ثبوت پیش کیے۔ عراق میں صف ماتم، آگ سانحے میں مرنے والوں کی تدفین، وزیر اعظم نے کی متاثرین سے ملاقات۔ ناگورنو کاراباخ سے 70,000 لوگ آرمینیا فرار، بحران حل کرنے کے لیے فریقوں کی میٹنگ۔ اسرائیلی سیاستدانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایرانی منصوبہ ناکام، 5 فلسطینی گرفتار، تل ابیب نے کیا دعویٰ۔ اسرائیلی شرپسندوں نے 6 عربوں کو ہلاک کر دیا، فلسطینی ورکرز کے لیے غازہ کراسنگ کھول دی گئی۔ رشیا کے حامی لیڈر سلوواکیہ الیکشنز جیت سکتے ہیں، نیٹو میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ سر مڑھاتے ہی اولے پڑے، پاکستان میں اینٹی کرپشن ادارے نے نواز شریف کے خلاف 4 کیسز کھول دیے۔ بی جے پی نے بھدوری کو دیا انعام، راجستھان الیکشنز کیمپین کی ذمہ داری سونپی گئی، ہیٹ سپیچ معاملہ مراعات کمیٹی سے رجوع۔ الیکشن کمیشن جمعے سے راجستھان اور تلنگانہ کا دورہ کرے گا، چناؤ تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔